میں نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل، اور جو میں کتاب شروع کر گیا ہوں کہ اس میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 فضیلتیں لکھی ہیں، گزشتہ 2 جمعوں میں وہ 20 فضیلتیں میں بیان کر چکا ہوں۔ 21ویں فضیلت آپ نے یہ لکھی ہے، انہا تقوم مقام الصدقہ۔ آپ کے علم میں ہے فقراء صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، ہمارے یہ مالدار صحابہ کرام بھی یہ کام کرتے ہیں، مالدار صحابہ کرام صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس تو پاؤ پیسہ نہیں ہم یہ کر سکے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر ایک روایت میں 34 مرتبہ، ایک میں 33 کا ذکر ہے۔ تو یہ کہو تو تم سے جو آگے بڑھنے والے ہیں تم ان تک پہنچ جاؤ گے، اور جو تمہارے ساتھ ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے، اعمال میں آگے بڑھ جائیں گے۔ یعنی وہ جو مالدار صحابہ کرام صدقہ خیرات کرتے ہیں یہ ان کا بدلہ ہو جائے گا۔ یہ تو الگ سے تفصیل ہے، اس کے بعد کیا معاملہ ہوا۔ ایسے ہی درود شریف کے بارے میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جس شخص کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں، غریب آدمی ہے، تنگ دستی ہے، صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، وہ مجھ پر درود پڑھ لے، یہ درود پڑھنا ان کے لیے صدقے کا قائم مقام ہے۔ 22ویں فضیلت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا انسان کی طہارت کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ لہم، فرمایا کہ جیسے زکوٰۃ ادا کرنے سے پچھلا مال پاک ہو جاتا ہے، ایسے اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھنے سے یہ انسان کا نفس یہ پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن نے فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، دھو کر صاف کر لیا، امیزت سے دور کر دیا، حسد بغض کینہ روحانی بیماریوں سے صاف ستھرا کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو نفس کے تزکیے، نفس کی ستھرائی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، فرمایا کہ یہ طہارت اور زکوٰۃ کا ذریعہ ہے۔ آج کی تیسری فضیلت، ایک روایت میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص، جو مجلس ایسی ہو، بیٹھ جائیں، آپس میں گفتگو کی، بات چیت ہو گئی، اور آخر میں یہ لوگ اگر اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کے ذکر کے بغیر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے بغیر اگر مجلس سے اٹھ جاتے ہیں، یہ مجلس بدبودار شمار ہوتی ہے، مجلس بدبودار، نتن حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا سامان ہوتا ہے۔ لہذا جس مجلس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر ہو جائے، وہ مسجد کے لیے تطیب، خوشبو، پاکی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور قیامت میں حسرت اور افسوس سے بچ جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، چوتھی فضیلت، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میں محمد کا نام البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، جو شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، نام آ جائے، اور وہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ پیسہ، پاؤ پیسہ کسی کو نہ دینا بخل ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیسہ میں آپ کے جیب سے کچھ جاتا ہے، آپ کے جیب سے کچھ جاتا ہے، خرچ کرتے ہیں، اور یہاں صلی اللہ علیہ وسلم جاتا کیا ہے، تو سب کچھ آتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جو شخص اللہ کے نبی کا نام سنے اور پھر وہاں درود نہ پڑھے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ لہذا درود شریف پڑھنے سے وہ بخیلی والے رجسٹر سے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے، یہ بخیل نہیں ہے، یہ خرچ کرنے والا منفق ہے۔ ایک اور فضیلت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص درود شریف نہیں پڑھتا وہ جنت کا راستہ بھولا ہوا ہے۔ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، درود نہ پڑھے، وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔ لہذا جو درود شریف پڑھتا ہے وہ جنت کے راستے پہ چڑھ جاتا ہے۔ موٹر وے پہ یہاں سے لاہور جانا ہے، آپ نے لاہور جانے کی بجائے آپ مانسرا والے روڈ پہ چڑھ گئے تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ تو آپ کے پاس چاہے کتنی شاندار گاڑی ہو، اس روڈ پہ چڑھ جائیں، گلگت پہنچ جائیں گے، کراکرم پہنچ جائیں گے، لاہور نہیں پہنچ سکتے، آپ لاہور نہیں پہنچ سکتے۔ لاہور جانا ہے تو لاہور والے روڈ پر جائیں گے۔ لہذا درود شریف پڑھنے والا وہ جنت کے راستے پڑ جاتا، وہ سیدھے راستے پر نکل جاتا ہے۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو درود پڑھنے والا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ رغیم انف، اس شخص کے یہ ناک خاک آلود ہو جائے۔ ناک خاک آلود مطلب کیا ہے؟ تباہ و برباد ہو گیا، تباہ و برباد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، چڑھتے ہوئے جبریل نے بد دعا دی تھی، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ لہذا درود پڑھنے والا اس بدبختی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
اس بدبختی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے درود شریف پڑھنے والا اللہ کی طرف سے براءۃ من النار براءۃ من النفاق، یہ بری سے ہے، یہ منافق سے بری، براءت کا اظہار، پروانہ مل جاتا ہے، اور جو ہے جہنم سے براءت کا پروانہ اس کو مل جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر درود کی ایک اور فضیلت علامہ ابن القیم نے لکھا کہ درود شریف پر آپ کے علم میں ہے کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا، حشر کا میدان ہے، آگے جنت ہے، درمیان میں ایک پل ہے، اس پل کے نیچے جہنم ہے، اس پل کو لوگ پل صراط کہتے ہیں۔ ایک پل ہے اور وہاں اپنے اعمال کے بدولت وہاں سے گزریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بعض لوگ وہاں بجلی کی مانند پار ہوں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، دیکھا ہی نہیں کہاں تھی وہ، اور بعض لوگ جو ہے وہ پیدل والے، بعض جو ہے رینگتے ہوئے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کئی لوگ وہاں سے گریں گے، اور گریں گے تو نیچے کہاں کیا چیز ہے؟ جہنم ہے۔ تو جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، فرمایا کہ پل صراط میں اس کا نور بن جاتا ہے اور وہ نور کی طرف پار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرما لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی ایک فضیلت، یخرج بہا العبد من الجفا، ایک حدیث میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے جس کے سامنے میں محمد کا تذکرہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی ہم درود پر یہ یاد رکھیں، جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے ایک مرتبہ درود پڑھنا سب کے نزدیک واجب ہے۔ ایک مرتبہ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ بھی ہے کہ ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا واجب ہے، لیکن کچھ علماء کرام فرماتے ہیں ایک دفعہ تو واجب ہے، بقیہ آگے جتنا پڑھیں گے ثواب ہے۔ ثواب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ جو ہے وہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ فضیلتیں تو ہیں ہی۔ تو بعض حضرات نے تو یہ بھی فرمایا کہ ہر مرتبہ جو ہے پڑھنا واجب ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الجفا، سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے جس کے سامنے میں محمد کا تذکرہ ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ تو درود پڑھنے والا اس جو ہے ظلم والی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ یہ فضیلتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی تقریباً 10 ہو گئیں۔ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے پر اس پڑھنے والے کے مال میں، پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ عمر میں، پڑھنے والے کے اعمال میں برکت نصیب فرماتے ہیں۔